अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ख़ास मौज़ू लेकर आया हूँ जो कि मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। ये है एक वाक़ये पर मुनहसर और ये वाक़या होता है सन 732 में। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के विसाल को 100 साल हो चुके हैं। 632 में उनका विसाल हुआ। 661 तक खुलफ़ा राशिदून की खिलाफतें रही हैं। और ये कामयाब रही हैं और इस्लाम को फैलाने में पूरा सऊदी अरब और मगरब और इसके मगरब और मशरिक में भी इस्लाम फैल चुका है। सन 661 से लेकर सन 750 तक उमैया खिलाफत का दौर रहा है। उमैया खिलाफत भी बहुत ज़्यादा कामयाब रही है और इस्लाम जो है वो अरब से लेकर अम, शुमाली अफ्रीका से होते हुए यूरोप तक पहुंच चुका है। स्पेन और आजकल जो फ्रांस का हिस्सा है वो सब इस्लाम के दायरे में है उमैया खिलाफत के दौरान। पहली उमैया खिलाफत, दो उमैया खिलाफतें रही हैं, ये मैं पहली वाली की बात कर रहा हूँ जो सन 661 से 750 तक रही। इस वक्त सन 732 में उमैया खिलाफत के खलीफा जो हैं उनका नाम है अब्दुल मालिक। और हुकूमत इस तरीके से चलती थी कि खलीफा होते थे और इनके कई अमीर होते थे जो कि जिनकी ज़िम्मेदारी कुछ शहर की ज़िम्मेदारी होती थी उनकी। तो एक बहुत बड़ा शहर स्पेन का कुर्तबा, उसके जो अमीर थे उनका नाम था अब्दुल रहमान अल गफीकी। और एक सरहदी शहर था जो कि आजकल फ्रांस में है, लेकिन उस ज़माने में फ्रांस नहीं होता था। लेकिन उस शहर का नाम है नारबॉन। ये उमैया खिलाफत का सरहदी शहर था और ये खिलाफत के शुमाली मगरब साइड पे होता था ये। अब हुआ ये कि इस नारबॉन शहर का जो अमीर था, ये छोटा-सा शहर था, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था। लेकिन इसका अमीर जो था, इसका नाम था इब्न नाइसा। इब्न नाइसा ने क्या किया, उसने ये नारबॉन का शहर था, नारबॉन के ऊपर एक शहर था, उसका नाम था एक्विटेन। और फिर एक्विटेन के ऊपर एक इलाका था जो कि फ्रैंक्स एक कुछ लोग थे, वो फ्रैंक्स की टेरिटरी कहलाती थी। फ्रैंक्स से फिर तारीख में आगे तारीख जब बढ़ती है तो फ्रैंक से फ्रांसिया लफ्ज़ और फ्रांसिया से फ्रांस, ठीक है? तो ये हम उस इलाके की बात कर रहे हैं यूरोप की। तो खिलाफत के सरहदी शहर नारबॉन, नारबॉन के ऊपर एक शहर है, उसका नाम है एक्विटेन, वो खिलाफत के अहाते में नहीं आता। और एक्विटेन के ऊपर एक इलाका है फ्रैंक्स का इलाका है वो। अच्छा, अब ये एक्विटेन का जो इलाका है, यहाँ का जो लीडर है, इसका नाम है यूडिस, ठीक है? अब यूडिस ने सन 721 में मुसलमानों को शिकस्त दी। एक जगह है फ्रांस में टुलूस, वहाँ पे उसने शिकस्त दी और ये कमांडर था फ़ौज का उस वक़्त, तो इसको लक़ब दिया गया अज़ीम का, यूडिस द ग्रेट, ठीक है? अब ये उस वक़्त एक्विटेन का लीडर है। एक्विटेन इसका शहर है। अम, इब्ने नाइसा ने क्या किया, इसने यूडिस के साथ इत्तेहाद कर लिया। यूडिस की बेटी के साथ शादी कर ली और ना सिर्फ इत्तेहाद किया, बल्कि इसने खिलाफत के साथ बगावत की, बागी हो गया ये। यूडिस बड़ा शातिर आदमी था। उसने इत्तेहाद इसलिए किया इब्ने नाइसा से क्योंकि उसका शहर जो था एक्विटेन, वो एक अलहदा शहर था और उसको डर था कि कहीं खिलाफत से मुसलमान आके मेरे शहर पे कब्जा ना कर लें। ऊपर से उसको खतरा था फ्रैंक्स से कि फ्रैंक्स ऊपर से शमाल से आके मेरे शहर पे कब्जा ना कर लें। तो उसने कहा अच्छा, तो मैं इन दोनों में से एक के साथ इत्तेहाद कर लेता हूँ, इब्न नाइसा के साथ,
اور جب اپنی بیٹی کا ہاتھ اس نے دیا اور شادی ہوگی اس کی بیٹی کی، تو اتحاد اور زیادہ مضبوط ہو گیا، اور ابن نائسہ جو ہے وہ اس کا ساتھی ہو گیا اور خلافت کے ساتھ بغاوت کر دی۔ اب جب بغاوت کی تو جو خلیفہ تھے عبد المالک، انہوں نے اپنا جو ایک امیر تھا، قرطبہ کے امیر عبد الرحمن الغفیقی، ان کو کہا کہ تم فوج لے کے جاؤ اور کچل ڈالو، یوڈس کی فوج کو کچل ڈالو اور سبق سکھاؤ اس ابن نائسہ کو۔ تو عبد الرحمن الغفیقی ایک بہت مشہور کمانڈر تھا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور ترقی کرتے کرتے قرطبہ جو کہ بہت اہم شہر تھا خلافت میں، اس کے امیر بن چکے تھے، سب لوگ جانتے تھے ان کو، مشہوری تھی ان کی کہ یہ اچھے کمانڈر ہیں۔ تو یہ فوج لے کے گئے نوربن کی طرف یوڈس کو سبق سکھانے کے لیے اور ابن نائسہ کو۔ اب جب یہ گئے تو ان کے لیے یہ کوئی اہم چیز نہیں تھی، ان کو پتہ تھا کہ ناربن کے علاقے میں جو ان کے دشمن کے جو فوجی ہیں وہ زیادہ فوجی نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں بھی ان سے کم تر ہیں، اور بہت زیادہ عبد الرحمن غفیقی کو تسلی تھی کہ یہ آسانی سے دشمن کی فوج کو کچل ڈالیں گے، تو انہوں نے کوئی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ اب پرواہ کرنے کی میرے خیال سے بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ان کی فوج کتنی تھی، ان کی فوج تھی 60,000 فوج، 60,000 فوجی لے کے وہ گئے، ان میں سے زیادہ تر گھوڑ سوار فوجی تھے، نہ صرف زیادہ تر گھوڑ سوار فوجی تھے بلکہ ذرہ بختر کے ساتھ گھوڑ سوار فوجی تھے۔ اب یہ جو سیریز میں چلا رہا ہوں یہ ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا۔ یورپ کو اسلام نے ذرہ بختر فوجی گھوڑ سوار فوجی دیا۔ اس وقت ان علاقوں میں، اسپین کے علاقوں میں، فرانس کے علاقوں میں، ایکویٹین کے علاقے میں یہ چیز نہیں تھی۔ ذرہ بختر آرمر کے ساتھ کیولری، آرمرڈ کیولری، ذرہ بختر گھوڑ سوار فوجی اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عبد الرحمن غفیقی یہ والی فوج لے کے گئے، ان کے پاس تلواریں تھیں جو کہ دمشق میں بنائی گئی تھیں، ڈھال تھے ان کے پاس جو کہ قرطبہ میں بنائی گئی تھی، اور ان کی فوج جو ہے وہ ایسی فوج تھی جیسے کسی اور دنیا سے آئی بھی فوج ہے۔ اس طرح کی فوج دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اسلام کا ہاتھا اتنا پھیل چکا تھا، یمن، عرب، ایران، شمالی افریقہ، اسپین، ہر ملک کے فوجی تھے اس کے اندر، اور ہر زبان بولنے والے فوجی تھے اس کے اندر۔ تو یہ ایک بہت ہی مختلف قسم کی فوج تھی، اور پھر ان کے پاس جو فوجی ساز و سامان اور ہتھیار تھے وہ بھی اس زمانے کے لحاظ سے بہت ماڈرن تھے، نیزے تھے ان کے پاس، ڈھالیں تھیں، ہیلمٹ تھے ان کے پاس خاص قسم کے، اور ذرہ بختر گھوڑے، اور یہ جو اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی نا، گھوڑے، اگر آپ کے پاس گھوڑے نہیں ہیں تو آپ کی فوج جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی۔ تو گھوڑ سوار فوجی کو بہت سارا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، بہتری ہوتی ہے، جو جب وہ لڑتے ہیں ان فوجیوں سے جن کے پاس گھوڑے نہیں ہوتے، وہ اوپر سے آسانی سے زیادہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ٹیکنالوجی کی بات ہے۔ آج کل کے زمانے میں ٹینک اور جہاز اس طرح کی، اس وقت کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی تھی وہ گھوڑے تھے، اور پھر لوہے کا استعمال۔ تو یہ بہت تسلی کے ساتھ عبد الرحمن رفیقی اپنی فوج لے کے جا رہے تھے، اور رستے میں جب جو لوگ حملہ کرتے تھے ان پہ، وہ ان کو بھی سبق سکھاتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور رستے میں جو لڑائیاں ہوتی جا رہی تھیں، ظاہر ہے 60,000 فوجی لے کے آپ جا رہے ہیں تو کیا سما ہوگا وہ، تو وہ قیدی بھی لے لیتے تھے، قیدیوں کو وہ 60,000 فوجیوں کی جو پچھلی صفیں ہیں ان میں قید رکھتے تھے، اور مال غنیمت جو لیتے تھے وہ بھی وہیں پر حفاظت کے ساتھ پچھلی صفوں میں رکھی جاتی تھی۔ اب یہ بڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، اب بڑھتے ہوئے جب آگے جا رہے ہیں تو یوڈس کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو فوج غفیقی کی فوج آ رہی ہے، میں تو نہیں بچوں گا۔
تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فرینکس کے ساتھ معاہدہ کیا اور فرینکس کو کہا کہ تم میری حفاظت کرو، ورنہ یہ مسلمان یہاں آ جائیں گے اور بربادی ہو جائے گی ہماری ساری۔ تو فرینکس کا ایک کمانڈر تھا بڑا مشہور، اس کا نام تھا چارلز۔ چارلز نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گا، مدد کروں گا، لیکن پھر تمہارا جو یہ علاقہ ہے، ایکویٹین کا جو علاقہ ہے، یہ میرے قبضے میں آ جائے گا۔ تو یوڈس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ یوڈس کے اور فرینکس کے دماغ میں یہ تھا کہ اسلام نہ آ جائے گا یہاں۔ اگر اسلامی قانون یہاں آ گئے تو پھر ہم جو ہے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو ان کے لیے یہ ایک مذہبی جنگ تھی۔ مسلمانوں کے لیے، الغفیقی کے لیے یہ ایک مذہبی جنگ نہیں تھی، ان کے لیے بس یہ تھا، انہوں نے سبق سکھانا تھا، کیونکہ خلیفہ نے کہا تھا کہ ان کو جا کے سیدھا کرو۔ ٹھیک ہے، تو ایک سائڈ کے لیے مذہبی جنگ تھی، دوسری سائڈ کے لیے مذہبی جنگ یہ نہیں تھی۔ اچھا، اب آپ سوچیں کہ جب فرینکس اور یوڈس کی سائڈ سے اگر آپ دیکھیں، یہ فوج آ رہی ہے، 60,000 فوجی آ رہے ہیں گھوڑوں کے ساتھ، ذرہ بختر، نیزے اور تلواریں، اور یہ لوگ جو ہیں نعرے لگا رہے ہیں عربی میں، اور گھوڑوں کی آواز، اور جو جنگی ہتھیار ہیں ان کی آواز اور جھنکار، اور یہ سما جب دیکھیں آپ دور سے تو یہ لوگ گھبرا گئے، دل روکنے والا سما تھا یہ۔ تو یہ لوگ گھبرا گئے بری طرح کہ اس قدر فوج آ رہی ہے، اور پھر ان کو خبریں ملتی گئیں کہ یہ فوج جہاں جہاں سے آ رہی ہے وہاں جو ہے وہ بربادی ہوتی بھی آ رہی ہے، ان کے خلاف کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ جو ہے قیدی بھی لے رہے ہیں اور مال غنیمت بھی ان کے پاس بہت سارا اکٹھا ہو چکا ہے۔ تو چارلز نے کیا کیا، چارلز کمانڈر تھا، اس نے کیا کیا، یہ بہت تیز انسان تھا، اس کو پتا تھا کہ ہمارے اندر کچھ مسلمان فوجی کے جاسوس ہوں گے، تو اس نے عام رستہ لے کے نہیں، ایک خاص مخصوص سیکرٹ رستے سے جا کے یہ ایک جگہ پہنچا، ایک جنگل ہے، اور وہ جنگل ہے آج کل کے فرانس میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ٹورز۔ ٹورز میں جا کے اس نے اپنے فوجی اکٹھے کر دیے۔ یہ جنگلی علاقہ تھا، اور وہاں جا کے جنگل میں چھپ گئے یہ فوجی۔ اس کے پاس تھے صرف 15,000 فوجی، گھوڑے نہیں تھے اس کے پاس، اور اس کے جو فوجی جو ہتھیار تھے وہ بھی کوئی زیادہ ماڈرن نہیں تھے، اس زمانے کے لحاظ سے کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے۔ اب یہ وہاں چھپ گیا۔ اب یہ چھپا تو ایک خاص طریقے سے چھپا، اس نے ایک پرانی یونانی ایک فارمیشن ہے جس سے فوجی کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فیلنکس۔ اس فیلنکس پوزیشن میں اس نے اپنے فوجی کھڑے کر دیے۔ فیلنکس پوزیشن کا مطلب یہ ہے فوجی بہت قریب قریب کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اتنے قریب کہ ان کی ڈھالیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ ایک اور فوجی کھڑا ہے، اس کے ساتھ ایک اور فوجی کھڑا ہوا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک لمبی قطار ہے فوجیوں کی، بالکل ساتھ وہ کھڑے ہوئے ایک دیوار کی طرح، تو وہ دیوار کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بالکل پیچھے، ان فوجیوں کے بالکل پیچھے بھی بالکل ساتھ ہی ان کے اسی طرح ایک اور قطار ہے، وہ بھی ڈھالے لے کے کھڑے ہوئے، اور پھر ان کے پیچھے ایک اور، ان کے پیچھے ایک اور۔ تو میرے ریسرچ کے مطابق 4 سے 8 عام تھا اس طرح کی قطاریں بنانے کے لیے، فیلنکس پوزیشن لینے کے لیے، لیکن کچھ جنگوں میں سے زیادہ اور کچھ جنگوں میں سے کم بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کم از کم 8 انہوں نے اس طرح کی قطاریں لگائیں، اور فیلنکس پوزیشن، تو وہ ایک بہت چوڑی دیوار کی مانند فوجی کھڑے ہوئے تھے وہاں۔ اب الغفیقی کی فوج کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے یہاں جو ہے چارلز اپنی فوج لے کے کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس ایک آپشن تھی۔ اس وقت تک وہ ناربون سے آگے جا چکا تھا، اور وہ فرینکس کے علاقے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایکویٹین کے علاقے کے آگے وہ بس جلدی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی مرضی تھی کہ وہ چلتا جاتا ہے، اس کو توجہ نہ دیتا اس کی فوج کو، وہ چلتا جاتا، لیکن وہ نہیں گیا۔ اس نے کہا میں پہلے اس چارلز سے نمٹ کے جاؤں گا۔ تو وہ رک گیا وہاں پر جنگل ٹورز پہ، جنگل کے باہر وہ رک گیا، فارسٹ کے باہر، اور اس نے کہا میں انتظار کرتا ہوں، یہ کتنی دیر تک وہاں رہیں گے، نکلیں گے تو صحیح۔ 6 دن تک انتظار کیا اس نے، اور چارلز کی فوج نہ نکلی۔ اب یہ ہے خزاں کا موسم ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے، سردی ہے تھوڑی بہت،
اور گیلا موسم ہے، 60,000 فوجی اور گھوڑے آپ لے کے نکلے ہوئے ہیں، 6 دن گزر گئے ہیں، کچھ ہوا نہیں، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ تو غفیقی تھوڑا بے صبرا ہو گیا اور اس نے اپنی اپنی فوج کچھ فوجی بھیجے آگے کہ جاؤ تم جنگل میں ان کا مقابلہ کر کر آؤ۔ دور سے بڑی آوازیں آئیں، پتہ لگا کہ ہاں جنگ ہو رہی ہے، ایک مقابلہ ہو رہا ہے، اور فوجی جو ہے وہ واپس آئے غفیقی کے۔ کافی سارا نقصان ہوا غفیقی کی سائڈ پہ بھی اور چارلز کی سائڈ پہ بھی، لیکن وہ فیلنکس جو پوزیشن تھی فوجیوں کی، اسلامی جو فوجی تھے وہ اس کو نہ توڑ سکے، وہ اتنی مضبوط تھی اس کو نہ توڑ سکے، فوجی وہ وہیں کے وہیں قائم تھے۔ اور یہ مسلمان سپاہی کیوں اس کو توڑنا چاہتے تھے؟ کیونکہ اس کے بیچ میں چارلز تھا، اگر ان کے کمانڈر ان کے ہاتھ آ جاتا تو پھر جنگ کی صورتحال بہت بہتر ہوتی مسلمانوں کی حق میں، تو وہ نہ توڑ سکے۔ غفیقی نے کہا پھر سے جاؤ، وہ پھر سے گئے، پھر سے لڑائی ہوئی، دونوں سائڈوں پہ کچھ لوگ مرے، فوت ہوئے، اور پھر وہ واپس آ گئے، فیلنکس نہ توڑ سکے، پھر دوبارہ گئے، وہ بار بار آتے گئے اور جاتے گئے، آتے گئے اور جاتے گئے، وہ فیلنکس پوزیشن نہ توڑ سکے۔ اب فیلنکس پوزیشن کو کیوں نہ توڑ سکی اسلامی فوج؟ یہ آج کل کے ماہرین جو ہیں، جنگ کے ماہرین اور گھوڑوں کے ماہرین، میرے بھی کچھ گھوڑ سوار دوست ہیں، ان سے بھی میں نے پوچھا تو وہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب گھوڑا ایک فیلنکس نما چیز کو دیکھتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے آگے دیوار ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ کسی دیوار یا کسی چیز کے اوپر چھلانگ نہیں لگاتا جب تک کہ اس کو نظر نہ آئے کہ میں چھلانگ لگا کے پہنچوں گا کہاں۔ اور وہ فیلنکس پوزیشن اس کو اس طرح لگ رہا تھا جیسے ایک بہت ہی چوڑی دیوار ہے، اور اس کو گھوڑوں کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ ہم اس کے اوپر جمپ مارے یا نہیں، ورنہ آسانی سے گھوڑے سمیت اسلامی فوجی جو ہیں وہ اندر چلے جاتے فیلنکس کے اور لوگوں کو جنگ کرتے، لیکن وہ گھوڑے رک جاتے تھے فیلنکس کو دیکھ کے، اور وہ چھلانگ نہیں لگا سکتے تھے اس کے بیچ میں۔ تو یہ گھوڑوں کی سائیکالوجی کا ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ فیلنکس پوزیشن نہ توڑ سکے غفیقی کی فوجی۔ اب اتنی دیر میں چارلز نے کیا کیا، اپنے کچھ سپاہی بھیس بدل کے اس نے بھیج دیے جو پچھلی صفحے مسلمانوں کی فوجیوں کی، جہاں قیدی رکھے ہوئے تھے، جہاں مال غنیمت تھا، ان کو جا کے کچھ قیدیوں کو رہا کر دیا اس کے فوجیوں نے، اور پھر یہ افواہ پھیلا دی فوجیوں میں کہ اوہ قیدی تو سارے رہا ہو گئے اور مال غنیمت چوری کر کے لے جا بھی رہے ہیں، اور یہ افواہ پھیلا دی فوجیوں کے اندر، فوجیوں کی صفوں کے اندر۔ اگلی جو صفوں میں جو فوجی تھے ان کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرا گئے، اور وہ پیچھے گئے بھاگنے کے لیے کہ بھئی ہم دیکھیں ہمارے جو ہے پیچھے صفوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب اگلے صفوں والے فوجی پیچھے والی صفوں میں گئے دیکھنے کے لیے کہ مال غنیمت ہمارا حفاظت سے ہے ابھی کہ نہیں، اور قیدی جو ہیں وہ حفاظت سے ہیں کہ نہیں، تو صفیں ٹوٹ گئیں۔ جب صفیں ٹوٹ گئیں تو غفیقی جو ہے اس کے پاس کم سپاہی رہ گئے، اور چارلز کو موقع مل گیا حملہ کرنے کا۔ چارلز نے اپنی فوج نکالی جنگل سے اور حملہ کر دیا غفیقی کے اوپر۔ غفیقی بہت زبردست جنگجو تھا، اس نے اپنے گھوڑے پہ مقابلہ کیا بہت، اور بہت لوگوں کو مارا، لیکن جو چارلز کے فوجی تھے وہ زیادہ تھے اس وقت، کیونکہ باقی صفوں میں سے فوجی پیچھے چلے گئے تھے، اور تھوڑی ہبڑا تبڑی پھیل گئی تھی مسلمانوں کی فوج میں۔ انہوں نے نیزے مار کے غفیقی کے گھوڑے کو گرایا پہلے، پھر غفیقی گرا، اس نے مقابلہ کیا اور پھر نیزوں سے اس کو بھی مارا۔ اس نے زرہ بختر پہنا ہوا تھا، لیکن اس نے جہاں جہاں ان کو موقع ملا، جہاں لوہا نہیں تھا، وہاں نیزے مار کے اس کو شہید کر دیا۔ اب مسلمان فوج کے حوصلے جو ہے تھوڑے پست ہو گئے، اور چارلز کے فوجیوں کے حوصلے جو ہے وہ اجاگر ہو گئے، اور وہ خوش ہونے لگے کہ بھئی یہ تو ہمارا ایک موقع ملا ہے کہ ہم جو ہے ان کا مقابلہ صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اتنی دیر میں شام ہو چکی تھی اور رات کے وقت یہ جنگ نہیں ہوتی تھی، تو دونوں سائڈیں اپنی جگہوں پہ چلے گئے، وہ ٹورز واپس چلے گئے، جو
चार्ल्स की फ़ौज थी और गफीकी की फ़ौज अपने ख़ैमों में चली गई। अब गफीकी तो कमांडर था, वो तो शहीद हो गया। अब उसके जो सब कमांडर थे, उसके जो नीचे लेवल के जो अफ़सर थे, उन्होंने फ़ैसला करना था कि अब हम में से कमांडर कौन होगा, और उनसे फ़ैसला ना हुआ। अब ये कमांडर जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों में से थे, यमन से, ईरान से, अरब से, शुमाली अफ़्रीका से, स्पेन से। उनसे फ़ैसला ना हो पाया कि भई हमें कौन इस जंग को तकमील तक पहुँचाएगा। उनके ज़हन में ये भी था कि खलीफ़ा ने डायरेक्ट गफीकी से बात की है और इसको हुक्म दिया था। अब हमें नहीं पता कि क्या बात हुई है और हमें अब किस हुक्म को मानना चाहिए। तो एक तो फ़ैसला उन्होंने ये करना था। 2 और फ़ैसले उन्होंने करने थे। दूसरा फ़ैसला उन्होंने ये करना था कि अगर हमने कमांडर चुन भी लिया, तो हम यहाँ रुक के चार्ल्स का मुकाबला करेंगे या नहीं। तीसरा फ़ैसला उन्होंने ये करना था कि वो आगे बढ़ते जाएँ या यहीं टोर्स में रुके रहें और चार्ल्स का मुकाबला करते रहें। तो ये 3 फ़ैसले करने थे उन्होंने, ये रात में उन्होंने फ़ैसले करने थे। अब सुबह हुई और चार्ल्स जो था वो उसको थोड़ी खुशी तो थी रफ़ीकी को मारने की, लेकिन ये घबराया हुआ भी था क्योंकि उसको पता था कि मुसलमान फ़ौज बहुत वसी और बड़ी फ़ौज है और उसको पता था कि उसके जीते इस जंग को जीतने का चांस बहुत कम है। तो उसने देखा तो आगे दिन के टाइम में ख़ैमों का समंदर है, काले ख़ैमे थे रफ़ीकी की फ़ौज के, ख़ैमे ही ख़ैमे नज़र आ रहे हैं। वो घबरा गया पहले ख़ैमों को देख के, फिर कि रातों-रात उन्होंने इतने सारे ख़ैमे यहाँ इकट्ठे कर लिए, ये तो यहाँ टिकेंगे। फिर उसने लेकिन देखा कि कोई हरकत नहीं हो रही है इन ख़ैमों में। फिर उसको डर लगा कि हो ये मुसलमान जो है ये कोई चाल चला रहे हैं और ये जो है एकदम से कहीं से आएँगे और हम पे हावी हो जाएँगे। तो ये घबराया पर इंतज़ार किया। फिर जब कोई हरकत नहीं हुई, फिर इसने अपने फ़ौजियों को भेजा कि तुम जाओ उधर देखो हो क्या रहा है। उसके फ़ौजी गए और उन्होंने देखा कि ख़ैमे खाली थे। रफ़ीकी की फ़ौज वापस चली गई। रात में उनसे ये फ़ैसले नहीं हुए, उनको पता नहीं था कि खलीफ़ा क्या चाहेगा इस सूरत में, तो वो बगैर लड़ाई किए वापस चले गए। तो चार्ल्स ने इसको अपनी फ़तह समझी और बाकी जो है यूरोप ने भी इसको चार्ल्स को फ़ातेह करार दिया। चार्ल्स को लक़ब दिया गया हथौड़े का, द हैमर। चार्ल्स हैमर मार्टेल, मार्टेल का मतलब है हैमर, तो चार्ल्स मार्टेल इसका नाम था क्योंकि हथौड़े की तरह उसने बैटल ऑफ टोर्स में, टोर्स की जंग में मुसलमानों का मुकाबला किया और वो जंग जीत गया था। इसके कुछ साल बाद इस कदर ताकतवर हो गया था चार्ल्स, ये और इसके अगली नस्लें, खानदान इसके, कि ये फिर पोप के पास गए। पोप बहुत ताकतवर होता था, कैथोलिक चर्च था, वो भी कुछ कमज़ोर हो गया हुआ था, अपनी दफ़ा सही तरीके से नहीं कर सकता था, तो वो इन जैसे लोगों पे भरोसा करते थे कि वो हमारी दिफ़ा करेंगे ज़रूरत के वक़्त। तो चार्ल्स के ख़ानदान वालों ने पोप से डिमांड की कि हमें इस इलाके का राज दिया जाए और फिर पोप ने इसकी इजाज़त दी और फिर ये फ्रैंकिश इलाके से फ्रांसिया, फ्रांसिया से फ्रांस बना और इसके ख़ानदान जो कि कैरोलिंगियन ख़ानदान कहलाता है, वो इस इलाके के बादशाह बने और इन्होंने कैथोलिक क्रिश्चियन रिलिजन फैलाया और यूरोप का आज जो यूरोप है, इसका बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो अब अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाक़या क्यों चुना और ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ और मुझे ये ज़ाती तौर पे पसंद क्यों है। तो इसकी 3 वजूहात हैं जो मैं अब आपको बताऊँगा। सबसे पहली वजह ये है कि मैंने ये जंग क्यों चुनी कि मैं आपको बताना चाहता था कि इस्लाम की ताकत सिर्फ़ 100 साल के अंदर किस कदर बढ़ गई थी। याद कीजिए मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि अरब में जो लोग थे वो बद्दू थे, ज़्यादा खाना बदोश लोग थे। मक्का भी कोई इतना ज़्यादा बहुत बड़ा शहर नहीं था, पानी नहीं था, ये सहरा था।
لیکن ان لوگوں نے اسلام کے آنے کے بعد اسلام پھیلایا اور اتنے مضبوط ہوئے کہ ہزاروں میل تک، 4000 میل سے زیادہ کا احاطہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک اسلام کے احاطے میں تھا۔ تو یہ ایک بہت مضبوط طاقتور خلافت تھی، ٹھیک ہے؟ یہ پوری دنیا میں مشہور ایک طاقت تھی، اور آپ دیکھیں اس کی طاقت اس قدر تھی کہ ایک چھوٹے سے شہر کو اور امیر کو کچلنے کے لیے 60,000 فوج گھوڑوں کے ساتھ بھیج سکتی تھی۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، اور مقابلہ کرنے کی ہر ان کے پاس ہتھیار تھا۔ تو سب سے پہلی وجہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ طاقت اور اسلام کتنا پھیل گیا تھا، یورپ تک پھیل گیا تھا، اسپین اور آج کل جو فرانس کے کچھ حصے ہیں۔ دوسری وجہ میں نے آپ کو یہ بتانی تھی کہ ٹیکنالوجی کس طریقے سے ٹرانسفر ہوئی مسلمانوں سے یورپ میں۔ جب چارلز نے دیکھا کہ رفیقی کی فوج چلی گئی ہے، سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے مسلمان فوجی جو شہید ہو چکے تھے ان کو لیا، اور ان کے جو ذرہ بختر تھے ان کا جائزہ لیا، اور سب سے پہلے دنوں کے اندر اس نے اپنی ایک ذرہ بختر گھوڑ سوار فوج بنائی، جو کہ جو ٹیکنالوجی تھی مسلمانوں کی، اس فوج کی، رفیقی کی فوج کی، اس کی بنیاد میں بنائی۔ ویسے ہی ذرہ بختر انہوں نے بنائے، ہلکے اور جو کہ ہلنے جلنے میں آسانی ہو سکتی ہے اور گھوڑ سوار بندہ کر سکتا ہو، اور رکاب کے ساتھ آپ گھوڑے چلا سکیں اور ذرہ بختر پہنے ہوئے، وہ فوج اس نے سب سے پہلے یہاں یورپ میں بنائی۔ یورپ میں اس جنگ سے پہلے یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ یہ حیران کن کرنے والی بات اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جی یورپ میں بہت ساری چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، فلمیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آرمرڈ نائٹس جو ہیں وہ گھوڑوں پہ جا رہے ہیں، وہ نہیں ہوتے تھے۔ اس جنگ سے پہلے وہاں نہیں ہوتے تھے، مسلمانوں نے اس جنگ کے بعد وہ چیزیں آئی ہیں وہاں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات اس میں یہ ہے، اسی پوائنٹ کے اندر، دوسرے پوائنٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ چارلز نے پھر اپنا مقصد بنا لیا زندگی کا مسلمانوں کے خلاف لڑنا، اور وہ اس فوج، گھوڑ سوار ذرہ بختر فوج کے ساتھ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں اس نے کی، حتیٰ کہ یورپینز نے اگلے 500 سال تک مسلمانوں کا مقابلہ اس قسم کی فوجوں کے ساتھ کیا۔ تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک موڑ تھا، تاریخ کا ایک موڑ تھا یہ، جس میں ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہوا، مسلمانوں نے یہ ٹیکنالوجی دی یورپینز کو، اور یورپینز نے لی اس جنگ کی بنیاد پر، اور پھر وہی ٹیکنالوجی مسلمانوں کے خلاف کی اگلے استعمال کی اگلے 500 سالوں کے لیے۔ کتنی حیران کن بات ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے، پہلی طاقت، دوسری ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر، اور تیسری جو وجہ ہے جو میں نے یہ واقعہ چنا وہ یہ ہے کہ جو تاریخی ماہرین ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی، وہ اس جنگ کو انسانیت کی، جب سے حضرت آدم سے، انسانیت کی 10 اہم جنگوں میں شمار کرتے ہیں اس جنگ کا۔ آپ دیکھیں کتنی جنگیں ہوئی ہیں انسانوں کی آپس میں، یہ ایک جنگ وہ کہتے ہیں پوری تمام انسانیت کی 10 اہم ترین جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر رفیقی کی فوج واپس نہ جاتی اور وہ مقابلہ کرتی چارلز کی، تو وہ واقعی ان کو کچل ڈالتی، کیونکہ چارلز کے فوجی کم رہ گئے ہوئے تھے، اور رفیقی کی فوج ابھی بھی بہت بڑی تھی، ان کے پاس بہت ٹیکنالوجی تھی، وہ جیت سکتے تھے، اور پھر وہ فرینکس کے علاقے میں اسلام پھیلا دیتے، حتیٰ کہ پورے یورپ میں اسلام پھیل رہا تھا۔ آج اگر رفیقی کی فوج واپس نہ جاتی، ماہرین یہ کہتے ہیں، غیر مسلم بھی، پورا یورپ مسلمان ہوتا۔ اسپین تو پہلے ہی مسلمان تھا، فرانس کا کچھ حصہ مسلمان تھا، باقی فرانس مسلمان ہو جاتا، جرمنی مسلمان ہوتا، سب مسلمان ہو جاتا، اذانوں کی آوازیں آتی، یورپ کا نقشہ ہی بالکل مختلف ہوتا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کیمبرج میں ہو سکتا ہے قرآن کی تجوید کی کلاسز پڑھائی جاتی، اور اسلام کا جو ہے وہ بہت زیادہ اثر یورپ میں ہوتا، بلکہ
माहिरीन ये भी कहते हैं कि कैथोलिक क्रिश्चियन रिलिजन जो है, कैथोलिक्स उस ज़माने में कैथोलिक्स का बहुत अभी भी बहुत पावर है, पोप है इनका लीडर। कैथोलिक एक शाख है क्रिश्चियनिटी की, पोप जिनका लीडर है, वो कहते हैं कि हो सकता है कि कैथोलिक क्रिश्चियन रिलिजन ही ख़त्म हो जाती इस खित्ते से, यूरोप से। तो ये इस कदर अहम एक जंग थी। इसको कहते हैं बैटल ऑफ टोर्स, टोर्स की जंग। तो ये मैंने चुनी थी जंग। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, जब मैंने तहकीक की, तो फिर मुझे पता लगा कि हाँ, ये तो वाक़ई खोई हुई हिस्ट्री है, हमें तो पता ही नहीं। हम तो समझते हैं कि ये यूरोपियंस ने सारी ये जंगी हथियार इजाद किए हैं और इनके थ्रू आए हैं। अगर आज आप टूर्स जाएँ 2023 में सैर करने के लिए, तो ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाएँगी। इस जंग के बारे में शायद आपको ना बताया जाए, आपको बताया जाएगा वहाँ की जो टूरिस्टी चीज़ें हैं, चर्च है एक वहाँ मशहूर, सेंट मार्टिन का मज़ार है वहाँ, वो बताया जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। आपसे मैं गुज़ारिश करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जब मैं नया ये एक सेशन रिकॉर्ड करूँ तो आपको पता लगे। आप कमेंट्स दें मुझे और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएँ। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेजेस जो हैं, ये तमाम मुसलमान कौम ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में, उर्दू बोलने वाली जगहों पे ये हमें इसके ज़रिए से पता लगे हमारी हिस्ट्री क्या है और इस्लाम किस तरीके से फैला और हमने दुनिया को क्या दिया। तो आज मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया एक चीज़ कि हमने यूरोप को क्या दिया और एक एक मशहूर वाक़ये के बारे में बताया। अब कल जो है मैं एक और सेशन रिकॉर्ड करूँगा इंशाअल्लाह और फिर मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ रमज़ान अच्छा गुज़र रहा है आपका और फिर इंशाल्लाह कल बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।